بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، کیسے ہیں آپ؟ امید کرتا ہوں آپ خیریت سے ہوں گے۔ حکیم حافظ محمد بلال ایک نئے ٹاپک کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہے، اور آج کا ہمارا ٹاپک ہے منہ کے اندر سے بدبو آنا۔ اکثر لوگ یہ شکایت کرتے ہیں جی کہ ہمارے منہ کے اندر سے بدبو آتی ہے۔ طرح طرح کے ماؤتھ واش بھی یوز کر لیے، طرح طرح کے ٹوتھ پیسٹ بھی یوز کر لیے، لیکن منہ کا بدبو ہے کہ وہ ختم ہونے کا نام ہی نہیں لیتی۔ بعض لوگ اس مقصد کے لیے منہ کے اندر الائچی وغیرہ رکھتے ہیں تاکہ چلے اس بدبو کے اندر کچھ تو کمی واقع ہو، لیکن اصل مسئلے کی طرف توجہ نہیں دی جاتی کہ منہ کے اندر سے بدبو آنا، اس کی کیا وجوہات ہیں اور اس کو کیسے ختم کیا جائے۔ تو آج اس ویڈیو کے اندر انشاءاللہ تعالی میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ اپنی منہ کی بدبو کو کس طرح سے ختم کر سکتے ہیں۔ منہ کے اندر سے بدبو آنا دراصل معدے کی خرابی کی علامت ہے۔ ایسے لوگ جو ٹھنڈی چیزوں کا بکثرت استعمال کرتے ہیں، مثال کے طور پر ملک شیک، آئس کریم یا بیکری کی بنی ہوئی اشیاء بہت زیادہ یوز کرتے ہیں، یا چاول کا استعمال بہت زیادہ کرتے ہیں، تو ایسے لوگوں کے معدے کے اندر جو حرارت ہوتی ہے وہ بہت زیادہ کم ہو جاتی ہے، کیونکہ معدے کے اندر جتنی زیادہ حرارت ہوگی، جتنی حرارت معدے کو چاہیے ہوتی ہے غذا کو ہضم کرنے کے لیے، وہ حرارت بھی معدے کے اندر کم ہو جاتی ہے، جس کی وجہ سے انسان جو بھی غذا کھاتا ہے تو وہ غذا معدے کے اندر ویسے کہ ویسی پڑی رہتی ہے۔ اور اکثر لوگ جن کو منہ کے اندر سے بدبو آنے کی شکایت ہوتی ہے، وہ یہ بھی شکایت کرتے نظر آتے ہیں کہ جی جب ہم کھانا وغیرہ یا کوئی چیز کھا لیتے ہیں تو ایسے لگتا ہے کہ بہت زیادہ معدے کے اندر بوجھ پڑ جاتا ہے یا بہت زیادہ کھا لیا ہے۔ تو اس کی وجہ بھی یہی ہے کہ جب معدہ ضرورت سے زیادہ ٹھنڈا ہو چکا ہے، اس نے غذا کو ہضم کرنے کے لیے جو مطلوبہ حرارت معدے کو چاہیے ہوتی ہے وہ بھی کم ہو چکی ہوتی ہے، تو اس صورت کے اندر جو غذا ہوتی ہے وہ معدے کے اندر گل سڑ جاتی ہے۔ جب غذا معدہ کے اندر سے گلی سڑی غذا کے اندر سے سانس انسان لیتا ہے تو اس سانس کے اندر بہت زیادہ سمیل آنی شروع ہو جاتی ہے۔ تو اگر اس سمیل کو آپ ختم کرنے کے لیے ماؤتھ واش وغیرہ یوز کریں گے، یا کوئی ٹوتھ پیسٹ وغیرہ آپ استعمال کرتے ہیں، یا الائچی وغیرہ منہ کے اندر رکھتے ہیں، تو اس سے یہ سمیل قطعاً ختم نہیں ہوگی جتنی دیر تک آپ کے معدے کے اندر جو غذا پڑی ہوئی گلی سڑی ہوئی غذا ہے، جتنی دیر تک معدہ اس کو ہضم پراپر طریقے سے نہیں کرے گا، آپ کے معدہ کے اندر سے جو سمیل آ رہی ہے منہ کے اندر سے وہ کبھی ختم نہیں ہو سکتی۔ تو اس سلسلے میں ایک بات تو یہ ذہن میں رکھنی چاہیے کہ ایسے تمام افراد جو یہ چیزیں استعمال کرتے ہیں، ٹھنڈی چیزیں استعمال کرتے ہیں، ان کا استعمال بند کر دیں، اور پانی کا استعمال کھانا کھانے کے دوران کم سے کم کیا جائے، کیونکہ اگر جس وقت کھانا کھانے کے دوران پانی بھی بہت زیادہ پی لیا جاتا ہے تو غذا اس پانی کے اندر جا کر تیرنا شروع ہو جاتی ہے، اور اس کے اندر سے پھر دوبارہ گیسز بننے کا عمل شروع ہو جاتا ہے، اور غذا کے گلنے سڑنے کا عمل شروع ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے منہ کے اندر سے سمیل آتی ہے۔ تو اس لیے ایسے افراد کو یہ خیال رکھنا ضروری ہے کہ کھانا کھانے سے پہلے پانی پی لیں، یا کھانا کھانے کے کم از کم 2 گھنٹہ بعد پانی پئیں۔ ملک شیک کا اگر آپ استعمال کر رہے ہیں، یا آپ آئس کریم وغیرہ زیادہ استعمال کرتے ہیں، یا بیکری کی بنی ہوئی چیزیں استعمال کرتے ہیں، مثال کے طور پر بریڈ، رس، بن، بسکٹ وغیرہ، شاورما، برگر، پیزا، اس طرح کے فاسٹ فوڈ وغیرہ اگر آپ استعمال کرتے ہیں تو ان کا استعمال فوری طور پر بند کر دیا جائے، اور ایسی غذا استعمال کی جائے جس کی وجہ سے معدے کے اندر جو مطلوبہ حرارت معدے کو چاہیے غذا کو ہضم کرنے کے لیے وہ پوری ہو جائے، تاکہ معدہ بآسانی غذا کو ہضم کر سکے۔ تو اس سلسلے میں آج میں آپ کو ایک قہوہ بتانے لگا ہوں۔ جن لوگوں کے معدے کے یا منہ کے اندر سے سمیل آتی ہے، اگر وہ یہ قہوہ استعمال کریں گے ریگولر، کچھ عرصہ لگاتار استعمال کریں، تو انشاءاللہ تعالیٰ ان کے معدے کے اندر مطلوبہ حرارت بھی پوری ہو جائے گی، اور جو منہ کے اندر سے سمیل آ رہی ہے وہ بھی انشاءاللہ تعالیٰ ختم ہو جائے گی۔ قہوے کے اندر 4 چیزیں ہیں۔ پہلی چیز ہے لونگ، 2 عدد لونگ آپ لے لیں۔ دوسری چیز ہے دار چینی، 1 انگلی کے برابر ٹکڑا جو ہے وہ دار چینی کا لے لیں۔ تیسرے نمبر پہ ہے اجوائن، دیسی اجوائن، 1 چمچ آپ لے لیں، اور پودینہ 1 چمچ لے لیں۔ ان چاروں چیزوں کو آپ 1.5 کپ پانی میں اچھی طرح بوائل کریں۔ جب پانی 1 کپ رہ جائے تو اس کے اندر چینی وغیرہ بھی ڈال لیں، تو یہ قہوہ سا بن جائے گا۔ اس قہوہ کو آپ جو ہے کھانا کھانے کے بعد 1 کپ صبح اور 1 کپ شام پئیں گے، تو انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کچھ دنوں کے اندر آپ کے معدے کے جو مسائل ہیں وہ حل ہونے شروع ہو جائیں گے، اور آپ کے منہ کے اندر سے جو سمیل اور بدبو وغیرہ آ رہی ہے انشاءاللہ تعالیٰ اس کا یقینی طور پر خاتمہ ہو جائے گا۔ تو اس طریقے پر آپ اپنے منہ کی جو سمیل ہے اس کا علاج کریں۔ تو یہ آج کی ویڈیو تھی جی، یہ اگر آپ کو پسند آئی ہے تو ضرور اپنے فیملی ممبرز کے ساتھ، فرینڈز کے ساتھ اس کو شیئر کریں، ہمارے چینل کو بھی ضرور سبسکرائب کریں، اور بیل آئیکن کو ضرور کلک کر دیا کریں تاکہ نئی آنے والی جو ویڈیو ہے اس کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے۔
مجھے دیجیے اجازت، انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ایک نئے ٹاپک کے ساتھ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا. تب تک کے لیے اللہ حافظ.